بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تنقید کرنے والے اور ان پہ طعن کرنے والے دو طبقے ہیں۔ پہلا طبقہ جو سیدنا معاویہ پہ تنقید کرتا ہے، وہ ایسے لوگوں پہ مشتمل ہے جو اس امت کے پہلے مومن کو بھی مومن بنانے کے لیے تیار ہیں۔ دو طبقہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کا قائل نہ ہو۔ اگر وہ سیدنا معاویہ پہ تنقید کرے، ایسے طبقے پہ کیا بات ہے؟ پہلا طبقہ جو سیدنا معاویہ پہ تنقید کرتا ہے، وہ ایسے افراد پہ مشتمل ہے جو اس شخصیت کو مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کہ جو فرش پہ گھوڑا کرتا تھا، جو کافر فرش پہ وہی بنا کے ہوتا ہے۔
پہلا طبقہ جو سیدنا معاویہ پہ تنقید کرتا ہے، وہ ایسے لوگوں پہ مشتمل ہے جو اس ہستی کا حیا نہیں کرتے جس سے آسمانوں کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ پہلا طبقہ جو سیدنا معاویہ میں تنقید کرتا ہے، وہ ایسے افراد پہ مشتمل ہے کہ جو اس خاتون کو مومنہ نہیں مانتا جسے رب کے سلام آئے، جو شخص سیدنا صدیق اکبر کو مومن نہ مانے، حضرت عمر کے ایمان کا قائل نہ ہو، حضرت عثمان کا حیا نہ کرے، سیدہ عائشہ پہ تبرہ کرے، اگر وہ طبقہ امیر معاویہ پہ تنقید کرتا ہے، اس پر تعجب کس بات؟ دوسرا طبقہ جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تنقید کرتا ہے، وہ ایسے لوگوں پہ مشتمل ہے جو حضرت معاویہ کو مومن بھی مانتا ہے، صحابی بھی مانتا ہے، مومن مان کے اور ان کی صحابیت کے قائل ہو کے پھر وہ اپنی زبان کے ذریعے یا اپنے قلم کے ذریعے سیدنا معاویہ پہ تنقید کرتے ہیں۔ ان کے اعمال سے بحث کرتے ہیں، انہوں نے یہ کام غلط کیا، انہوں نے یہ کام غلط کیا، ان کا یہ فعل غلط ہے، یہ کا اشارہ اللہ کرے آپ سمجھ۔ یہ جو طبقہ حضرت معاویہ کو صحابی بھی مانتا ہے اور مومن بھی مانتا ہے، پھر حضرت معاویہ پہ طعن کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، اس طبقے کو غلطی لگ گئی ہے تاریخ کی کتابوں سے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ انہوں نے آنکھیں بند کر کے اور تاریخ پہ مکمل اعتماد کر کے اسے وحی کا درجہ دے دی۔ اب تاریخ میں حضرت معاویہ کے بارے میں بہت کچھ ملے، لیکن ان لوگوں نے کئی جگہوں پہ خیانت بھی کی۔ بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے وہ خیانت دیکھ۔ مثلا
یہ بڑے بڑے لوگوں نے اپنی کتابوں میں اسے لکھ دیا اس تاریخ کے حوالے سے کہ یہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے. اسے ابن اسیر نے لکھا ہے یا اسے البدایہ والنہایہ نے لکھا ہے کہ امیر معاویہ سونا چاندی گورنروں کو آرڈر دیتے تھے کہ میری ذات کے لیے الگ کر لیا کرو. مجھے تعجب اس بات پہ ہے کہ جن احباب نے اپنی کتابوں میں اس روایت کو نقل کیا ہے اسی کتاب کی اگلی صفحے پہ اسی کتاب کے دوسرے صفحے پہ یہ روایت موجود ہے کہ حضرت معاویہ نے گورنروں سے یہ کہا کہ مرکز کا بیت المال کمزور ہو گیا ہے، لہذا مال غنیمت میں جتنا سونا چاندی آئے وہ بیت المال کے لیے الگ کریں. آپ ان دونوں باتوں میں آپ کو فرق معلوم. پہلی کیا بات تھی؟ میرے لیے الگ کرو. اور دوسری روایت کیا تھی کہ کس کے لیے الگ کرو؟ تو جس آدمی نے بیت المال والی روایت نہیں لی، ذات والی روایت لی ہے، تو اس کے باطن میں کوئی خباثت موجود ہو. اگر امیر معاویہ بیت المال کا سونا اور چاندی اپنے لیے الگ کرواتے ہیں اپنے کھانے کے لیے، پھر مسجد مولویاں مدرسے دے محتممہ دیاں موجاں لگ گئیاں، سوسائٹیوں کے جو نگران ہیں ویلفیئر سوسائٹیاں انہاں دیاں بھی موجاں لگ گئیاں. کھاؤ پیو کہ قیامت والے دہاڑے معاویہ بخشیا گیا تھے تسی بھی بخشے جان. شرم نہیں آئی یہ بات لکھتے ہوئے؟ اور یہ بات لکھی ہے جماعت کے حکمران نے، امیر نے. تم جماعت کے فنڈ اس میں امانت دیانت سے کام کرتے ہو، امین ہو. تمہارے کارکن کہتے ہیں کہ تم امین ہو اور امانت سے بیت المال کو اور جماعت کے فنڈ کو استعمال کرتے ہو. میں تیری ساری امانتیں اکٹھی کروں تو معاویہ کی ایک تسبیح پہ کروں. آج ایک جماعت کا سربراہ امین ہے اور میرے نبی کا صحابی بددیانت ہے، مال غنیمت میں خیانت کرتا ہے. تاریخ کی ان کتابوں کو پڑھ کے لوگوں کو دھوکہ لگا. ابن اسیر نے یوں لکھا ہے یا فلاں مورخ یوں لکھتا ہے. یہ تصویر جو تاریخ نے پیش کی ہے، میری یہ بات آپ نے غور سے سنی ہے، یہ تصویر جو حضرت معاویہ کی تاریخ نے پیش کی ہے یہ بتاتی ہے کہ وہ بددیانت تھے. اور جو تصویر میرے نبی کے یاروں کی رب نے قرآن میں پیش کی ہے وہ کہتی ہے وہ کتاب کہتی ہے اولئک هم المتقون. وہ سارے کیا تھے؟ متقی کوئی ہوتا نا جڑا مال غنیمت خیانت کرے. میں تیری تاریخ کو آگ نہ لگا دوں. قرآن نے تصویر پیش کی اولئک هم الصادقون. وہ سارے کیا ہیں؟ اولئک هم المتقون. وہ سارے کیا ہیں؟ اولئک هم الراشدون. سارے
پکا سچا مومن کوئی ہوتا جڑا مال غنیمت وچ خیانت کرے. جس طبقے نے معاویہ کو صحابی بھی مانا، مومن بھی مانا، پھر تنقید کی پٹاری کھولی، ان کو دھوکہ کس سے لگا؟ بلے باؤ. تاریخ کی کتابیں پڑھی، موالتے میں آ، دھوکے میں آ. میں چونکہ یہ کنونشن ہے، کوئی مستقل تقریر نہیں، اللہ کرے آپ کے ذہن میں کوئی بات بیٹھے. یہ جو ہماری تاریخ ہے یہ بنو عباس کے دور میں مرتب. کس دور میں؟ بنو عباس. اور بنو عباس تختہ الٹ کے آئے تھے بنو امیہ کا. اس سے پہلے بنو امیہ حکمران تھے. واقعہ کربلا کے 100 سال بعد تک بنو امیہ حکمران رہے ہیں. جی پتہ ہے آپ کو، اقتدار ان کے پاس تھا. بنو عباس نے بنو امیہ کا تختہ الٹا، برسر اقتدار آئے، تاریخ مرتب ہوئی. جو حکومت پہلی حکومت کا تختہ الٹ کے آئے وہ اس کی خوبیوں کا ذکر کرتی ہے یا خامیوں کا ذکر کرتی ہے؟ یہ میں نے آپ کو بنیادی بات آج بتا دی ہے کہ تاریخ نے معاویہ اور معاویہ کے خاندان پہ ظلم کیوں کیا. سارے خاندان کو بدنام کیا، ان کی خوبیوں پر پردے ڈالے گئے، چھپائی گئی خوبیاں اور خامیاں وہ بتائی گئی. جو حکومت پہلی حکومت کا تختہ الٹ کے آئے وہ اس کی خوبیوں کا ذکر کرے گی کہ خامیوں کا؟ یہ ہمارے ہاں حفظ کی کلاسیں نہیں ہوتی، پڑھاتے ہیں قاری صاحب. ہم جب قاری بدل دیں، جڑا نواں قاری آتا اس سے ہم پوچھتے ہیں سناؤ جی، تو صاحب کیا انہوں نے شاعری کو پچھلے ختم. جو نیا قاری آئے گا وہ کہتے ہیں تو کچھ نہیں آتا جی، پتہ نہیں وہ قاری صاحب کی کرتے رہنے پہلے، حالانکہ وہ قاری صاحب بھی پڑھاتے رہتے. جو حکومت پہلی حکومت کا تختہ الٹ کے آئے وہ اس کی خوبیاں چھپا دیتی ہیں، خامیاں ظاہر کرتے ہیں. تاریخ مرتب ہوئی بنو عباس کے دور میں. جو بنو امیہ کا تختہ الٹ کے آئے تھے انہوں نے بنو امیہ کی خوبیوں پر پردے ڈال دیے اور خامیاں لوگوں کے سامنے ظاہر. مولانا حسین علی ندیم صاحب حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کر رہے تھے. انہوں نے مولانا حسین علی کی تفسیر جس کا نام ہے تفسیر رضی، اس پر حاشیہ چڑھایا بدر منیر کے نام سے. تو حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ ہے، فرمایا کرتے تھے تاریخ ہوتی ہے، تاریخ ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے. روشنی چاہتے ہو تو قرآن کی طرف آؤ، روشنی چاہتے ہو تو میرے نبی کے فرمان کی طرف آؤ. تاریخ کیا ہے؟ میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں گا انشاءاللہ آج، پھر آپ کو حقیقت پتہ چل جائے گا کہ تاریخ کیا ہے. ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا سیاسی کردار ہے ذوالفقار علی بھٹو. 68 میں سامنے آئے، 70 کا الیکشن لڑا اور اتنے مقبول لیڈر ہوئے کہ وہ کہا کرتا تھا میں کھمبے کو ٹکٹ دے دے مانا کھمبا بھی آنے دے. بڑے بڑے برج الٹ کے رکھ دیے اس نے، یہ دیوانے نون سب ختم کر.
غریب لوگ سے بہت بڑا کردار. سن 77 میں 72 میں برسر اقتدار آئے، وزیر اعظم بنے. 77 میں جنرل ضیاء الحق نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا اور ان پہ قتل کا مقدمہ چلا اور 77 میں انہیں پھانسی. 77 87 97 7 3 سال ہو گئے ابو، یعنی 37 سال ان کو پھانسی چڑھے. کتنے سال ہو گئے؟ 37 سال. اب آپ میں سے جو 40 سال کی عمر کے لوگ ہیں انہوں نے تو بھٹو کو دیکھا بھی، انہوں نے بھٹو کو سنا بھی، ہم نے انہیں دیکھا بھی، ہم نے انہیں سنا، بڑے قریب سے سنا. لیکن آپ میں سے جو 40 سال کے لوگ ہیں انہوں نے تو ان کو دیکھا نہیں ہے، ان کو سنا نہیں ہے. تو آپ اگر بھٹو کو سمجھنا چاہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کیسا آدمی تھا تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تاریخ جو مورخ لکھ رہا، اس کی سواد حیات لکھ رہا، اس کے عادات لکھ رہا. اب جو مورخ ہے اگر وہ پیپل پارٹی کا ہوگا لکھنے والا، اب آپ کو بتاتا ہوں تاریخ کیا ہوتی ہے. اگر وہ مورخ پیپل پارٹی کا ہوا تو وہ بھٹو صاحب کی خوبیاں لکھے گا، خامیاں نہیں لکھے گا، خوبیاں لکھے گا. وہ کہے گا 90,000 فوجیوں کو چھڑا کے لایا تھا، جمعے کی چھٹی کی، شراب میں پابندی لگائی، اسلامی سربراہی کانفرنس بلائی، مرزائیوں کو غیر مسلموں اقلیت قرار دی. زبردست قسم کا خطیب تھا، یہ خوبیاں تھی. بڑا مقرر ہے، بڑا خطیب ہے، وہ خامیاں نہیں لکھے. اور اگر مورخ ہوا پیپل پارٹی کا مخالف، اینٹی، تو وہ خوبیاں سرسری لکھے گا، خامیاں. مخالف جو ہے بھٹو کا وہ کہے گا قذافی اسٹیڈیم میں تقریر کر رہے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہے، تو تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے ہاں پیتا ہوں، تھوڑی سی پیتا ہوں، کام کرتے کرتے تھک جاتا ہوں نا تو پیتا ہوں، حلوہ تو نہیں کھاتا. یہ تقریر میں نے خود سنی ہے. اس وقت یہ ریڈیو ہوتے تھے اور ریڈیو پہ نشر ہوتی تھی براہ راست تقریریں. تو ریڈیو بھی پانداری دکانوں تھے، ہوٹلوں تھے، کھڑے ہو کے لوگ سنا کرتے. تو یہ تقریر میں نے خود سنی. ایک دفعہ ایک تقریر میں اس نے مخالفین کو گالی بھی نکالا. گالی نکالنے کے بعد کہتا ہے کٹ دو کٹ دو کٹ دو. تو مخالف یہ لکھے گا ڈاکٹر نذیر کو ڈیرہ غازی خان میں شہید کیا گیا، خواجہ رفیق کو لاہور میں مارا گیا، مولانا
ہے اور فلاں کتاب میں یہ بات لکھی. آپ سے پوچھا جائے معاویہ کون ہے، آپ سے مراد میری معاشرہ ہے، معاشرہ. لو معاویہ کون ہے؟ کہ یزید کا باپ. تعارف ہو رہا ہے. معاویہ کون ہے؟ جس نے حضرت علی سے جنگ کی، بیعت نہیں کی اور مقابلے میں آیا. یہ حضرت معاویہ کا تعارف ہو رہا ہے. معاویہ کون ہے؟ جس نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی. یہ میری بات آپ نے خدا کے لیے غور سے سنی. معاویہ کون ہے؟ جس نے حضرت علی کی مخالفت کی. معاویہ کون ہے؟ جو حضرت علی کے خلاف فوجیں لے کے آیا ہے. بندیالوی کہتا ہے میں معاویہ کی تاریخ کو اور سیرت کو حضرت علی کے دور سے کیوں شروع کروں، محمد عربی کے دور سے کیوں نہ شروع کروں؟ ادھر کیوں نہیں جاتے ہو؟ ادھر ہو نا. معاویہ کون ہے؟ جو میرے نبی پہ ایمان لایا اور 7 ہجری میں ایمان لایا، عمرۃ القضاء سے پہلے ایمان لایا. لوگ کہتے ہیں فتح مکہ کے دن لایا. لوگ کہتے ہیں فتح مکہ کے دن وہ ایمان لائے. غلط ہے. امیر معاویہ عمرۃ القضاء سے پہلے ایمان لائے، فتح مکہ سے 1 سال پہلے ایمان لائے. بندیالوی تاریخ کی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دینا چاہتا، بندیالوی بخاری کو پیش کرنا چاہتا. عمرۃ القضاء میں میرے پیارے پیغمبر نے عمرہ فرمانے کے بعد جب مروہ پہ پہنچے اور طواف مکمل ہو گیا، سعی مکمل ہو گئی اور آپ نے آخری کام کروانا تھا بال کٹوانے، تو صحابہ منتظر ہیں کس کو حکم ہوتا ہے، کس کو شرف حاصل ہوتا ہے نبوت کے بال کاٹنے کا. اور میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا معاویہ کو بلاؤ. اگر وہ مومن نہیں ہو چکا تھا کیوں بلایا؟ یہ نبی پاک کے بال کاٹے مروہ پہ کس نے؟ معاویہ رضی اللہ. تمہیں وہ معاویہ نظر آتا ہے جو حضرت علی کی بیعت نہیں کرتا؟ تمہیں وہ معاویہ نظر آتا ہے جو حضرت علی کے مقابلے میں فوجیں لے کے آئے ہیں؟ تمہیں وہ معاویہ نظر نہیں آتا جسے نبی پاک جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں؟ وہ معاویہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا واہد بہ. مولا معاویہ کو ہادی بنا دے، مولا معاویہ کو مہدی بنا دے، مولا معاویہ کے ذریعے اور لوگوں کو ہدایت دے دے، اسے ہدایت کا سبب بنا دے. تمہیں یہ معاویہ کیوں نظر نہیں آتا؟ میں کہتا ہوں میں نے معاویہ کی سیرت حضرت علی کی خلافت کے زمانے سے شروع نہیں کرنی، نبوت کے دور سے شروع. کاتب وحی بنائے، خطوط لکھے، انہوں نے لکھے. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ نبی پاک کے خطوط مختلف بادشاہوں کو لکھنے معمولی بات ہے؟ کاتب وحی بنائے، خطوط کا کاتب بنائے. یہاں میں ایک بات کہا کرتا ہوں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری میں مسلمان ہو رہے. مکے میں 13 سال کی زندگی گزری، ایمان نہیں لائے. مدینے میں 7 سال گزرے، ایمان نہیں لائے. کتنے سال ہو گئے؟ 20 سال. 20 سال ایمان نہیں لایا. والد کون ہے؟ مخالفین کی فوج کا کمانڈر، سردار
لیکن اسلام کے خلاف کسی ایک جنگ میں بھی امیر معاویہ تلوار اٹھا کے نہیں آئے. والد کمانڈر ہے، یہ جوان ہے، جنگجو ہے، بہادر ہے، لڑنے کا فن جانتا ہے، نہیں آئے. میرے نبی کے مقابلے میں کون لڑنے کے لیے آئے؟ حضرت علی کے بھائی عقیل آئے، مخالف فوج میں بدر میں. طالب آئے، مخالف فوج میں آئے. نبی پاک کے چچا عباس آئے، مخالف فوج میں آئے. حضرت علی کے بھائی آئے، آپ کے چچا آئے، لیکن باوجود اس بات کے کہ امیر معاویہ مومن نہیں، ایمان قبول نہیں کیا، والد فوج کا کمانڈر ہے، لیکن یہ تلوار اٹھا کے کسی جنگ میں نہیں آیا. اور لوگوں، بندیالوی کہتا ہے معاویہ تلوار اٹھا کے اسلام کے خلاف کسی جنگ میں اس لیے نہیں آیا کہ معاویہ کے ہاتھ رب نے اسلام کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے نہیں بنائے تھے، وہی لکھنے کے لیے. ان ہاتھوں نے وہی لکھنی. شان امیر معاویہ، شان امیر معاویہ، صحابی امیر معاویہ. ان ہاتھوں نے وہ حدود تحریر کرنے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ممالک کے بادشاہوں کو لکھے تھے. امیر معاویہ نے اس کی کتابت کی. تمہیں وہ معاویہ نظر آیا جو حضرت علی کے خلاف فوجیں لے کے آتا ہے، اور وہ معاویہ نظر نہیں آیا جو نبی پاک کے پیچھے گھوڑے پہ سوار ہے اور فرد محبت سے اپنا سینہ نبی پاک کی پیٹھ سے ٹکراتا ہے. کوئی بھی ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا کہ میرا سینہ نبوت کی پیٹھ سے ٹکرا جائے، آپ کے وجود مقدس سے ٹکرائے. نبی پاک نے پوچھا معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میری پیٹھ سے ٹکرا رہا ہے؟ یا رسول اللہ میرا سینہ آپ کی پیٹھ سے ٹکرا رہا ہے. نبی پاک نے دعا مانگی، اللہم املے ہو علماً و حلما. مولا معاویہ کے سینے کو علم سے بھی بھر دے، حوصلے سے بھی. یہ معاویہ نظر نہیں آتا؟ علم سے بھی بھر دے، علم سے بھی بھر دے، حوصلے سے بھی بھر دے. حوصلہ. ایک صحابی کو وظیفہ بھیجا، اس وقت یہ نوٹ تو ہوتے نہیں تھے ہمارے یہاں، وہ دینار ہے، درہم ہے، تھیلی بھر کے بھیج دی. جس کو بھیجی وہ بھی میرے نبی کا صحابی ہے. کسی بات سے ناراض ہے، بیٹے کو کہتے ہیں جاؤ اور جا کے امیر المومنین کو یہ تھیلی واپس کرا اور ان کے منہ پہ مارنی. جانے لگے تو بلایا، میری بات سنیے، منہ پہ مار کیا. بیٹا آیا، امیر المومنین ادھر باپ ہے، ادھر آپ ہے. باپ کہتا ہے منہ پہ مارنی ہے. 54 صوبوں کا حکمران، معمولی حکمران ہے، 54 صوبوں کا حکمران، کیا کر. امیر معاویہ کہتے ہیں باپ کی بات پوری کر. میں اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ لیتا ہوں کہ ذرا ہولی ماری میں بڈھا ہو. اللہم املے ہو علما و حلما.
सोए हुए नबी पाक। बुखारी बाबू किताल रूम पहली जिल्द है। हजरत उम्मे हराम के घर दोपहर के टाइम उठे, मुस्कुराए, या रसूल अल्लाह आज आप मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं। फरमाया खुश क्यों ना हूं, मुझे मेरी उम्मत के कुछ लोग दिखाए गए जो समुद्री जंग में, पहली जंग के लिए रवाना हो रहे हैं और तख्तों पे इस तरह बैठे हुए हैं जिस तरह बादशाह तख्त पे बैठे और नबी का ख्वाब हुज्जत है, कतई है। 6 मरतबा आया बुखारी में, 6 मरतबा। ये हदीस बुखारी ने कितनी मरतबा नकल की है? 6 मरतबा। आपने फिर फरमाया अव्वलु जैशिन मिन उम्मती यग़ज़ूनल बहरा कद औजबू, मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो समुद्री जंग लड़ेगा उन पे रब ने जन्नत को वाजिब कर दिया, वाजिब कर दिया। उम्मे हराम कहती है या रसूल अल्लाह दुआ करो अल्लाह मैं उस लश्कर करूं। फरमाया तू उनमें हो गई, तो उनमें हो गई। फिर हजरत उस्मान के जमाने में कुब्रुस की जानिब जो पहला पहली लश्कर रवाना हुआ और इस बशारत की वजह से बड़े बड़े सहाबा, ये सहाबा उस लश्कर में शामिल हुए। सुन सकते हो तो सुनो, मुआविया उस लश्कर का सालार था, फौजी नहीं था, कमांडर। इस लश्कर के लिए मेरे नबी ने फरमाया था कि उन पर जन्नत क्या हो गई है, वाजिब। तुम्हें वो मुआविया नजर आया जो हजरत अली के खिलाफ फौजी लेके आए? तुम्हें वो मुआविया नजर नहीं आया जिसके लिए मेरे नबी ने पेशेनगोइयां की हैं? और नौजवान वो पढ़ा लिखा तबका, बताओ हजरत अली के खिलाफ फौजी लेके सबसे पहले मुआविया आया था? सिर्फ मुआविया आया है? सबसे पहले फौजी लेकर मेरी वो मां आई है, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। उनकी फौज में कौन है बताऊंगा आपको, आपका सर चकरा जाए। उनकी फौज में कौन शामिल है? हजरत तलहा यकी अज़ अशरा मुबशरा, हजरत जुबैर यकी अज़ अशरा मुबशरा, उन 10 सहाबियों में शामिल हैं जिनको मेरे नबी ने नाम लेके जन्नत की बशारत। वो किसकी फौज में थे? जोर से बोलो। सिर्फ शामिल नहीं थे, शहीद हुए जी, दोनों ने शहादत पाई है। अमीरे मुआविया पे बड़ी चढ़ाई करते हो, हजरत आयशा को इस वास्ते कि वो पासा जरा ऊंचा। जो काम मुआविया ने किया वो काम इससे पहले कौन कर चुकी? खोलो ना जबान, खोलो जबान, तुम में जुर्रत है तो। हजरत तलहा शहीद हुए, हजरत अली अपने खैमे से बाहर निकले, हजरत तलहा का हाथ उठाया, चूमा और फरमाया
حضرت تعالیٰ نے 3 روکے تھے نبی پاک کے سامنے ڈھال بنے تھے، اور پھر نبی پاک ایک جگہ پہ پہاڑی پہ چڑھنے لگے تو آپ نکات ہے، کمزوری ہے، زخمی ہے، چڑھا نہیں جا رہا، تو حضرت تعالیٰ نے اپنی پیٹھ جھکائی ہے کہ یہاں قدم رکھ کے نبی پاک اس پہاڑی پہ چڑھے. نبی پاک نے یہاں قدم رکھے تو میرے نبی نے فرمایا اوت کا سارا دن تو ہے ہی طلحہ کا، ہے ہی طلحہ کا. یہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ بولو نا، ادھر تم نہیں بولو، ادھر لب کشائی نہیں کرو گے. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جسٹس کیانی نے ایک محفل میں پوچھ لیا تھا، شاہ جی تسی سید ہو، حضرت علی آپ کے باپ ہیں اور عائشہ صدیقہ آپ کی ماں ہیں، ایک طرف باپ ہے ایک طرف ماں ہے، شاہ جی کے تسی اس ویلے ہوندے ماں کا ساتھ دے دے یا باپ کا ساتھ دے دے، ماں کے ساتھ ہوتے یا باپ کے ساتھ ہوتے. بریلویوں کے عالم قریب بیٹھے ہوئے تھے، شاہ جی نے فرمایا دیو جواب، جسٹس کیانی کو سمجھاؤ، دیو جواب. انہوں نے وہی جواب دیا جو ہم اکثر دیا کرتے ہیں، اگلے ہوئے لقمے اگلے ہوئے، کہ ماں اور باپ آپس میں الجھ پڑے تو فرما بردار بیٹوں کا کام نہیں ہوتا، کہ اس میں دخل اندازی کریں ماں جانے تھے. جسٹس کیانی نے کہا یہ کوئی جواب نہیں، شاہ جی کو جواب دو اگر آپ کے پاس ہے. شاہ جی نے فرمایا جسٹس کیانی اگر میں اس وقت ہوتا تو جنگ ہونے بھی نہ دیتا. شاہ جی بڑے بڑے لوگ تھے، جنگ تو ہو گئی، آپ کیسے روکتے؟ شاہ جی کے روکنے کا ذرا انداز دیکھیں. ہے تو یہ سارا تصور ہی، لیکن بہت خوبصورت تصور ہے. جسٹس کیانی شین تھا، وہ دکھتی رگ پکڑ رہا تھا شاہ جی کی. شاہ جی نے پھر ایسی دکھتی رگ پکڑی نا، میں جسٹس کیانی جہاں تھا وہیں رہ گیا. شاہ جی جنگ تو ہو گئی، آپ کیسے روکتے؟ شاہ جی نے فرمایا میں اپنے باپ کا بازو پکڑ لیتا اور باپ کا بازو پکڑ کے میں اپنے باپ سے کہتا فاتح خیبر جیسے بہادروں کا کام نہیں زنانیاں نال لڑنا. فاتح خیبر جیسے بہادروں کا کام نہیں زنانیاں نال لڑنا. اور اگر میرا باپ پھر بھی نہ رکتے تو میں کہتا فرما بردار پترا کا کام نہیں ماما نال لڑنا. یہ شاہ جی کہہ سکتے، یہ شاہ جی کہہ سکتے. تمہیں امیر معاویہ کی ایک جنگ یاد رہی تنقید کرنے کے لیے، اور اس کی 120 جنگیں آپ نے بھلا کے رکھ دی. کابل تک جو وہ پہنچا، افریقہ کے دبتے ہوئے صحراؤں تک پہنچا، یورپ کے کلیساؤں تک پہنچا، اس کی ساری خدمات آپ نے بھلا دی. اور تمہیں جنگ یاد رہی تو صرف ایک جنگ یاد رہی. امیر معاویہ کی سیرت کو ہم نے حضرت علی کے دور سے شروع نہیں کرنا، حضرت معاویہ کی سیرت کو ہم نے شروع کرنا ہے دور نبوت سے. مومن بنے، صحابی بنے، کاتب وحی بنے، میرے نبی کی دعاؤں کے مصداق بنے، میرے نبی کے خادم بنے، پہلے بحری لشکر کا موجد بنا. بحری بیڑے کا بحری جہاز، پہلا بحری جہاز کس نے بنایا تھا؟ پہلا بحری جہاز کس نے بنایا ہے؟ حضرت معاویہ نے. اور پہلے بحری لشکر کا سالار کون ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ تشریف لائے، آپ کی کرنا چاہیے. مولانا حسین علی ندیم نے آپ سے بڑی خوبصورت گفتگو کی دورہ تفسیر کے حوالے
یکم جون کو اس کلاس کا افتتاح ہوگا، یکم جون، اور 50 روزہ یہ کلاس ہے۔ آپ آئیں، پڑھیں، مستورات کو، خواتین کو، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، بھانجیوں کو، بھتیجیوں کو تیار کریں، انہیں تیار کریں، ان کے لیے الگ جگہ ہوگی، باقاعدہ قرآن بھی انہیں ملے گا، انعام بھی ملیں گے، صدق بھی ملے گی، نماز ابھی ہوتی ہے، بالکل ختم